بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ وظائف ٹی وی حاضر ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق ہے۔ اس آیت کا وظیفہ کیا ہے اور کس طرح یہ عمل کرنا ہے، اور وظیفہ کرنے سے کیا کچھ ملتا ہے، کون کون سی حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ سے بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حافظ وزائف ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یا آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو سماعت فرما رہے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ مستقبل میں بھی ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، پہلے آپ کو آج کا وظیفہ بتاتے ہیں، پھر کچھ فضائل اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کا ہر لفظ آپ کے لیے گوہر نایاب ثابت ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا آج کا وظیفہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہے۔ ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ کرنا آپ نے کیا ہے کہ کسی بھی وقت آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ آپ نے بیٹھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبولیت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 110 رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب عمل کے شروع میں 110 رحمتیں ہوں اور عمل کے آخر میں بھی 110 رحمتیں ہوں تو انشاءاللہ آپ کا عمل مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ تو آپ نے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر ایک تسبیح آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اعتراف بہت پسند ہے۔ بندہ اپنی عاجزی کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانتے ہوئے اپنی حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مجھ سے کچھ مانگے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا میں آزمائش کے لیے ہی بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مشکل حالات میں میرے پاس آتا ہے یا کسی اور کے در پہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتے ہیں تو اس پر حالات سخت کر دیتے ہیں، طرح طرح کے مصائب آتے ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو اور اسی سے مدد مانگے۔ برے حالات اور مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنے رب سے دعا مانگے، کیونکہ اصل مومن وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ تو آپ نے پورے یقین کے ساتھ 100 مرتبہ اس آیت کا ورد کرنا ہے، تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً میرا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو پھر اللہ بھی آپ کو ہر مشکل اور پریشانی سے نکال دیں گے اور اپنا خصوصی رحم و کرم والا معاملہ فرمائیں گے، اور کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو رد کر دی جائے۔ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام والا توکل اپنے اندر لائیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے آگے جھکے۔ ان پر ہر طرح کے مصائب اور پریشانیاں آئیں تو انہوں نے صرف اللہ کو پکارا اور اللہ کی مدد بھی فوراً آئی۔ تو آپ نے اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ نے اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے کہ جو میری حاجت ہے، اللہ اس حاجت کو، اس ضرورت کو پورا کرنے پہ قادر ہے۔ جب کبھی آپ کی کوئی حاجت پوری نہ ہو یا کچھ دیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس وقت اس میں آپ کے لیے کیا مصلحت چھپی ہوئی ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ آپ سے ذکر کرتے چلیں
ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ کا خدا عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ کی ذات تو سراسر انصاف ہے اور ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کے کرتی ہوں، میں دن بھر اور بعض اوقات رات کو جا کر سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں نے اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ سے وہ گٹھڑی جس میں نے سوت باندھا ہوا تھا گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے مجھ سے لے اڑا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ جس کو میں بیچ کر اپنی بچیوں کے لیے کچھ لے کے جاؤں۔ ابھی وہ خاتون اپنی داستان سنا رہی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی یکے بعد دیگرے 10 تاجر اندر داخل ہوئے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو کسی مستحق تک پہنچا دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس یہ دینار حاضر کرنے کا کیا سبب ہے؟ تو وہ کہنے لگے، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہو گیا اور ہمیں اپنی موت نظر آنے لگی، تو ہم نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی تیزی سے کشتی میں داخل ہونے لگا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے ہم اس سوراخ کو بند کر سکتے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا، اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی، اس نے وہ پوٹلی کشتی میں پھینک دی، ہم نے اس پوٹلی کو اٹھا لیا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا، ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اپنے ہاتھوں سے آیا ہوا پانی کشتی سے باہر نکالنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ طوفان بھی تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے بچ گئے۔ اب یہ صدقہ کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اس کو دے دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تیرا پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو اسے ظالم کہہ رہی ہے، یہ دینار لے جاؤ اور اپنی بچیوں پر خرچ کرو۔ ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کی حاجت وقتی طور پر پوری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر آپ کے لیے سوچ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی اور مایوسی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر کر کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔